بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اصول تھا کہ جب کسی قبیلے کا کوئی شخص نیا مسلمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نو مسلم صحابی کو اپنے اس قبیلے کی جانب اپنا نمائندہ مقرر فرماتے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے قبیلے کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و ترویج میں آسانی ہو سکے۔ ایسا ہی واقعہ ہے کہ ایک قبیلے کے کسی شخص نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے باہم مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کا نام نامزد کیا کہ اس کو اپنا نمائندہ بنا کر اس قبیلے میں بھیجا جائے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے سے اختلاف کیا اور کسی دوسرے شخص کا نام نامزد کیا تو ان دونوں صحابہ کرام کے درمیان بحث شروع ہو گئی اور ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اسی وقت قرآن مجید کی سورہ حجرات کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو دھیما رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ اختلافات کن باتوں پر تھا، اور اختلافات کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی اسلام کا دوسرا خلیفہ کیوں نامزد کیا؟ برادران اسلام، رائے کا اختلاف فطری بات ہے۔ جہاں علم ہوگا اور عقل ہوگی وہاں اختلاف بھی ہوگا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں اختلاف برکت کا سبب ہوگا۔ اختلاف کا ہونا کوئی غلط بات نہیں، بلکہ اختلاف کا نہ ہونا فطرت کے منافی عمل ہے۔ ہماری امت کے دو سب سے بڑے بزرگوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھی اختلاف ہوتا رہا ہے، جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ان دو عظیم بڑے بزرگوں کے درمیان متعدد امور میں اختلافات کا ذکر روایات میں ملتا ہے، جن میں سے کچھ واقعات کا ذکر کیا جائے گا جو خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر دور میں پیش آئے۔ پہلا اختلاف جس کا ذکر بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا منصب سنبھالتے ہی جن گروہوں اور قبائل کی طرف سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، ان میں مرتدین اور منکرین ختم نبوت کے علاوہ ایک گروہ منکرین زکوٰۃ کا بھی تھا جس کے سربراہ کا نام مالک بن نویرہ بتایا جاتا ہے۔ مالک بن نویرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر نہایت جرأت آمیز لہجے میں زکوٰۃ کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے مال میں سے کسی کو کوئی حصہ نہ دیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس گروہ کے خلاف جہاد میں اشکال تھا کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور دین کی باقی سب باتیں مانتے ہیں، صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف سختی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر دونوں بزرگوں میں مباحثہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہونے کے ناطے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت لہجے میں جواب بھی دیا اور اپنے موقف پر قائم رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اسی طرح سے شرح صدر عطا فرمایا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شرح صدر ہو گیا تھا۔ دوسرا اختلاف قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنے کے حوالہ سے ہوا کہ مختلف جنگوں میں حافظ قرآن صحابہ کرام رضوان کی کثرت کے ساتھ شہادتوں کی خبریں آنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں خدشہ اور خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تجویز دی کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں مرتب کروا کے محفوظ کروا لینا چاہیے، جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر یہ ضروری ہوتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر کا اہتمام فرماتے، جب انہوں نے نہیں کیا تو میں بھی اسے ضروری نہیں سمجھتا۔ مگر بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ پر عمر کی طرح میرا سینہ بھی کھول دیا ہے۔
چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کر قرآن کریم کو کتابی صورت میں لکھوا کر محفوظ کر دیا گیا، جبکہ تیسرا اختلاف بیت المال سے عام لوگوں کو وظائف تقسیم کرنے کے معاملہ میں ہوا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اتھارٹی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہی قانون ہوتا تھا، اس لیے اس دور میں کوئی اشکال کی بات نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بیت المال سے لوگوں کو وظائف دینے کے بارے میں اصول اور قانون طے کرنے کی ضرورت تھی، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ معاشرہ میں جو درجات فضیلت و مرتبہ کے حوالہ سے ہیں ان کے حوالہ سے ہی وظائف کی تقسیم میں درجہ بندی کی جائے اور مختلف گریڈ طے کر کے اس کے مطابق وظائف دیے جائے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ معیشت کا معاملہ ہے اور حقوق کی بات ہے، اس میں برابری کا اصول ہی چلے گا۔ ان کا ارشاد یہ ہے کہ یہ معاش کا مسئلہ ہے اور اس میں برابری کا اصول ترجیح سے بہتر ہے، چنانچہ انہوں نے کسی قسم کی درجہ بندی کیے بغیر اپنے 2.5 سالہ دور خلافت میں سب کو برابر اور یکساں وظیفے دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر تو خاموشی اختیار فرمائی، مگر جب خلیفہ خود بنے تو وظائف کی تقسیم کا نیا نظام بنایا اور اس میں سب سے زیادہ وظیفہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو، پھر مہاجرین کو، اس کے بعد انصار کو اور پھر دیگر طبقات کو درجہ با درجہ وظائف تقسیم فرمائے۔ البتہ 10 سال تک اس نظام پر عمل کے بعد اس کے معاشرتی نتائج سامنے آنا شروع ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھن ہوئی، اس لیے کہ ایسے گریڈ سسٹم میں معاشرہ کی طبقاتی تقسیم ہو جاتی ہے اور سماج مختلف درجوں میں بٹ جاتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجہ بندی کے اس قسم کے معاشرتی نتائج دیکھے تو فرمایا کہ اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس معاملہ میں زیادہ صائب تھی، اس لیے اگلے سال سے میں اس نظام کو ان کی رائے کے مطابق از سر نو ترتیب دوں گا۔ لیکن اگلے سال سے قبل ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور معاملہ جوں کا توں ہی رہا۔ ایسا ہی ایک اختلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور سپہ سالار نامزدگی کے حوالے سے بھی سامنے آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے اعتراض کرتے دکھائی دیتے تھے کہ یہ اپنی بات منواتے ہیں اور خلیفہ کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ابن ولید کی جنگی حکمت عملی ان کے فہم سے باہر ہے، اس لیے وہ ان سے زیادہ سختی نہیں فرماتے تھے۔ محترم ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں کہ اس قدر اختلافات کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی نئے خلیفہ کے لیے کیوں چنا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری کی حالت میں تمام جید صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا اور ان سے نئے خلیفہ کی بابت مشورہ طلب کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مشورے میں شامل نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ نامزد کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو شامل مشورہ نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اپنی نامزدگی پر رضامند نہ ہوں گے۔ علامہ ابن جوزی اور عسقلانی فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ یا امیر المومنین، عمر فاروق ذرا طبیعت کے سخت اور جلد جلال میں آ جانے والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلافت کا بار اسے نرم خو اور حلیم الطبع بنا دے گا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامزد ہو چکا تو انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو واللہ میں کبھی بھی آپ کی بات نہ مانتا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے تو میں نے تم سے مشورہ نہیں کیا، اگر مجھے ذرہ برابر بھی یہ شبہ ہوتا کہ تم خود سے یہ چاہتے ہو کہ تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تو میں تمہیں کبھی بھی خلیفہ نامزد نہ کرتا۔
پھر فرمایا اے عمر ہمیشہ اللہ سے ڈرنا، اور اگر کوئی ایک بندہ جنت میں جانے والا ہو تو یہ گمان رکھنا کہ وہ تو ہی ہے، اور اگر کوئی ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہو تو بھی ڈرنا کہ کہیں وہ تو نہ ہو۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سلطنت کو، دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، اور آپ کی وہ سخت طبیعت ایسے نرم خوئی اور حلیم الطبیعت میں تبدیل ہو گئی کہ اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا سوال بھی مجھ سے یعنی عمر سے پوچھا جائے گا۔ آپ اس قدر رقیق القلب واقع ہوئے تھے کہ غریبوں اور محتاجوں کا دکھ دیکھ نہ پاتے تھے، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر گشت کرتے اور لوگوں کے مسائل کو سنتے اور سمجھتے تھے۔ ایک بار جب کسی اور ملک کا سفیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے یہ گمان کیا کہ مسلمانوں کا امیر المومنین تو کسی محل میں رہتا ہوگا، اچھا کھاتا پیتا ہوگا اور عمدہ لباس پہنتا ہوگا، لیکن جب وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اینٹوں کا تکیہ بنا کر ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سادگی دیکھ کر وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت متاثر ہوا۔ محترم ساتھیوں،